بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شعر نمبر 7۔ جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ صلابت کہتے ہیں سختی کو، استحکام مضبوطی، نزاکت نرمی، کسبل دم و خم، طاقت قوت، شہریار معروف شہنشاہ۔ اب آپ نے اس پہ تشریح کیا کرنی ہے، تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد جوش ملی آبادی کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر خوبصورتی اور رونقیں ایک ہی ذات کی وجہ سے معرض وجود میں آتی ہیں۔ وہ کسان کی قوت بازو کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت ترین گرمی میں جان توڑ محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بیج ننھی کونپلوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، پھر مزید دیکھ بھال کے بعد لہلہاتے کھیت نظر آتے ہیں۔ یہ سب کسان کے بازو کی طاقت کے سبب ہوتا ہے۔ حفیظ جلندی کہتے ہیں، ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس، یہ ترکاریاں یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے رعب و دبدبے کے پیچھے بھی ایک قوت بازو پوشیدہ ہے، اور وہ قوت بازو کے احسان کی ہے۔ ظاہری بات ہے، اگر کسان محنت کرے گا تو ملک میں زرعی پیداوار کثرت سے ہوگی، ملک زر مبادلہ کمائے گا، ترقی حاصل کرے گا، خوشحال ہوگا، بادشاہ کی شہرت ہوگی، جو اس کے لیے بذات خود فخر کی بات ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسان محنت نہ کرے گا تو ملک میں زرعی پیداوار نہ ہوگی، انسانوں کو خوراک مہیا نہ ہوگی، ملک ترقی نہ کرے گا۔ کسان ہی کی محنت کا ثمر ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کو کھانے کے لیے خوراک اور دیگر ضروریات زندگی میسر ہے۔ شعر نمبر 8۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ جھلسے ہوئے جلے ہوئے، رخ چہرہ، مشقت سخت محنت، پھیرے ہوئے موڑے ہوئے، گھر کی جانب رواں، گھر کی جانب روانہ، ٹھیک ہے۔ کسان شام کے وقت دھوپ سے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراہٹ سجائے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کون؟ کسان، ٹھیک ہے۔ اب تشریح آپ نے کیا لکھنی ہے؟ جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کی وجہ سے، جب سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو جب کہ پورا دن سورج کی گرم ترین شعاؤں کا مقابلہ کرتے کرتے کسان کا چہرہ جھلس کر رہ جاتا ہے، اس کی جلد سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کا چہرہ محنت اور مشقت، اس کا چہرہ محنت اور مشقت کی علامت بن جاتا ہے۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں، کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، ہوا جس کی گرمی سے تھرا گئی، یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبرا گئی، تو اس کی جگہ دوسری آ گئی، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دن بھر کھیتوں میں مشقت کرنے کے بعد کسان منہ پھیرے واپس گھر کی طرف رواں ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے جی جان سے محنت کی ہے، اللہ اس کی محنت کو ضرور رنگ دے گا اور اس کے خواب ضرور بھر آئیں گے۔ ایک دن اس کا خون پسینہ سونا بن کر چمکے گا، پوری دنیا کو ضرور رزق ملے گا۔ اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے۔ بقول شاعر، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اصل میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ کسان کھیت میں کام کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر سے امید ہو کر واپس پلٹتا ہے، اسے اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ بیٹا آپ نے یہ تمام اشعار کی تشریح کاپی پر خوش خط لکھنی اور یاد کرنی ہے۔ شکریہ۔